بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں ضرور شامل کر لینی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ان کی یہ عمر ان کو ٹھیک ٹھاک کروانے کی نہیں، ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے کی ہے، ان کو لیڈ کرنے کی ہے۔ ہمیں ان کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ کچھ اصول طے کر لینے چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے کو ٹھیک کرنا چاہیے، جس کے لیے میں نے چند اصول پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہیں جھوٹ بولنا، بچوں کو سلانے کے اصول۔ بازار جانا ہو یا کسی کے ساتھ جانا ہو، اپنے پاس بلانے کے لیے چھوٹے بچے جب کھانا کھانے سے انکاری ہوں، بچوں کے ہاتھ سے چیز چھین کر جلدی کہیں چھپا دینا۔ جھوٹ بولنے سے بچوں کو روکنے کے لیے ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی سزائیں اور جھوٹے وعدے، جھوٹے انعامات، غلط ناموں سے پکارنا، اس طریقے سے کچھ باتیں ہیں جس میں سب سے آخری اور اہم بات موازنہ کرنا بھی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے ساتھ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس کی اگر ساری مثالیں نکلے بیٹھوں تو شاید آرٹیکل ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی شخصیت میں جھوٹ کے عادت کو ختم کریں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت میں بھی سچ کا عنصر نمایاں ہو۔ بچوں کو سلانے کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر لیٹ کر ان پر دعائیں، آیت الکرسی اور اس طریقے سے ساری باتیں سمجھا کر جب آپ انہیں سلائیں گے تو ان کو ایک خوبصورت اور پرسکون نیند آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گریز کریں بچوں کو ڈرانے اور دھمکانے سے۔ مائیں خود تھکی بھی ہوتی ہیں، اس لیے چڑ جاتی ہیں، ان کے دل میں ایک ایسا خوف ڈال دیا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ کوئی آ جائے گا، بوڑھی عورت آ جائے گی، جن آ جائے گا، اس طریقے سے بچوں کے ساتھ مبالغہ کرنے سے بچوں کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت مضبوط نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پر ہے بازار جانا ہو یا کسی کے ساتھ بھی جانا ہو، ایسی جگہ کہ بچہ ساتھ نہیں جا رہا، اس کو یہ کہہ کر کہ آپ میں ٹیکا لگوانے جا رہی ہوں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا خوف بھی بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر بچے کو کوئی پرابلم بھی ہوگی تو وہ آپ کو بتانے سے جھجکے گا کہ ایسا نہ ہو ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور وہ مجھے پھر انجیکشن لگائے۔ تو اس طریقے کے ڈرانے دھمکانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے پاس بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے چھوٹے بچوں کو کہنا یہ دیکھو میرے پاس ٹافی ہے، یا یہ کہ میرے پاس آؤ اور میں آپ کو فلاں چیز دلواؤں گی، جو کبھی دلوائی نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے دل میں ایک طریقے کا تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی دوسرا انسان اس طریقے سے کہتا ہے تو بچے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کڈنیپنگ کے واقعات کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ تو آپ بچوں کو جھوٹے دلاسے اور جھوٹی تسلیوں کے بجائے آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو اس طریقے سے کہ بیٹے آپ یہ کام اچھا کرو گے تو آپ کو اس طریقے سے ریوارڈ ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا، لیکن اس طریقے کے رویوں سے گریز کریں تاکہ وہ دوسروں پر بھی بھروسہ کرنے میں احتیاط کریں۔ چھوٹے بچے جب کھانا کھانے سے انکاری ہوتے ہیں تو ان کی پسند کی چیز مثلاً چپس وغیرہ دکھا کر منہ کھلوانا، چپس کے بجائے کھانا ڈال دینا، ایک تو اس طریقے سے بچوں میں دھوکہ دہی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ دوسرا، آج کل یہ ٹرینڈ شامل ہو گیا ہے کہ بچوں کو ٹیبلٹ اور موبائل وغیرہ اسکرینز دے کر بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جس سے بچے کھانے کا لطف اندوز بھی نہیں ہوتے۔ بچوں کو کھانے کے حوالے سے سب سے پہلے اور اہم بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آیا کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کو بھوک نہیں لگ رہی۔ اس کے علاوہ اگر بچہ آپ سے اس بات میں ضد کر رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کھانا یا مجھے یہ نہیں پسند، تو اس بات پر پھر آپ کو سخت ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی بات کے ساتھ آپ قائم رہیں گے اور انہیں بالکل کوئی تسلی یا آسرا نہیں دیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ یہ نہیں کھا رہے ہیں تو آپ کو میں یہ دلا دوں گی، آپ برگر کھا لیں، آپ پیزا کھا لیں، میں آپ کو چپس بنا دوں گی۔ اس طریقے کے جب آپ چوائسز دیں گے تو ہمارے جو دیسی غذائیں ہوتی ہیں، ایک تو بچہ ان سے دور ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کا کھانا رہ جاتا ہے اور بچے کی بھوک اور بچے کو جو ہم نیوٹریشن دینا چاہتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو آپ بچوں کو چوائسز دینا چھوڑیں، ایک میل پر سٹک رہیں کہ نہیں آج ہم نے یہ پکایا ہے، آپ یہ کھا لیں۔ اگر وہ نہیں کھاتے تو اٹس اوکے، بچہ جب یہ دیکھے گا کہ ماں نے مجھے چھوڑ دیا ہے کھانا کھانے کے لیے کہ نہیں آپ کو نہیں کھانا تو اٹس اوکے مت کھائے، اور کوئی چیز آپ کھانے کو دینا، بچہ تھوڑی دیر بھوکا رہے گا مجبوراً ہی صحیح، لیکن وہی کھانا کھائے گا۔ تو اس لیے آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ جھوٹ بولنے سے بچوں کو روکنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بات اور وعدوں پر پکا ہونا چاہیے۔ ہم بچوں سے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی زبان
झूठ बोलने से बच्चों को रोकने के लिए हम खुद झूठ बोल देते हैं कि ज़बान काली हो जाएगी। झूठ बोलने से बच्चों को रोकने के लिए हम खुद झूठ बोल देते हैं कि ज़बान काली हो जाएगी। हम छोटे से बच्चे को ये क्यों नहीं बताते कि सच बोलना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप सच बोलने में आपको कुछ नहीं कहूँगी। झूठ बोलने के पीछे बड़ी वजह यही होती है कि डांट पड़ जाएगी। तो पक्का उसूल बना लें कि सच बोलने पर बच्चों को डांटना नहीं है, नरमी से समझना जरूरी है और समझाना जरूरी है। और साथ ये भी बता दें आपने सच बोला है इसलिए मैं आपको अब कुछ नहीं कहूँगी। इसके अलावा झूठी सजाएं और झूठे इनामात, रोना बंद कर दो तो पूरा डब्बा चॉकलेट का दिलवा दूंगी, या आपको गुड़िया दिला दूंगी, आपको टॉय दिला दूंगी, और इस तरीके की वो सजाएं जो मतलब मुमकिन ही नहीं होती। जैसे मैं आइंदा आपको कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, सारा दिन कमरे में बंद रखूंगी, बच्चों को बाथरूम में बंद करते थे। आप खुद अपने आप को देखिए कि जिस सजा या इनाम का वादा आप बच्चे से करते हैं क्या वो पूरा किया जाता है या जोश खिताबत में मुँह से निकल जाता है। गलत नामों से पुकारना, छोटे बच्चों को लाड से गंदा बच्चा कहना हमारे यहाँ बहुत आम है। हम बच्चों को लाड से क्यों ना मेरा प्यारा बेटा, मेरा अच्छा बेटा कह लें। इससे बढ़कर बच्चों के लिए शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो कि बहुत गलत है। शैतान तो मरदूद है, अल्लाह की रहमत से दूर। तो ये ना कहें कि बच्चे शैतानियाँ कर रहा है तो बच्चा शैतान है, इसके बजाय बच्चों को शरारती कह लें। जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तब भी नाम रखने का यह सिलसिला जारी रहता है और बच्चों की मौजूदगी में हर एक के सामने इन नामों और खूबियों खामियों का तस्करा किया जाता है। वालिदैन की राय अच्छी हो या बुरी, बच्चे जब बार बार सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस राय के मुताबिक ढल जाते हैं। इसलिए बच्चों को लेबल ना करें। अगर आप ये कहते हैं कि तुम तो अहमक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा स्लोली ये अपने माइंड में बिठाना शुरू कर देता है। ये सब बातें जब बच्चे के सामने दोहराई जाती हैं तो पहले उनकी तबीयत में जो सिर्फ एक रुझान था वो एक आदत बनकर सामने आ जाती हैं। कोशिश करें कि बच्चों की खूबियों को ही हाईलाइट किया करें। मुआवजा करना, हर बच्चा मुनफरिद है, उसका अपना मिजाज, अपने रुझानात, अपनी पसंद नापसंद, काम सीखने करने की रफ्तार सब अलग है। ऐन मुमकिन है एक बच्चा सोशल जबकि दूसरा खामोश हो, एक सफाई पसंद हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, जबकि दूसरा मनमोजी हो, एक को मैथ पसंद हो तो दूसरे की जान होती है ड्राइंग, जबकि दूसरे को सीधी लाइन लगाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में हर बच्चे को इसके मुनफरिद सलाहियों के साथ कबूल करें, बार बार मवाजना ना करें। इससे बच्चों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान मुकाबले और हसद की फ़िज़ा पैदा होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।